الحمدللہ کفا والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ سب کا ہوسٹ ڈاکٹر ہارون رشید، اور میں اسٹوڈنٹس کے لیے پرٹیکولرلی کی ایشوز بیسڈ ایزی لینگویج تفسیر لیکچر سیریز لے کر کے آیا ہوں، اور انشاءاللہ اس میں ہم ہر لیکچر میں ایک پارے کی تفسیر ایزی لینگویج میں پرٹیکولرلی اسٹوڈنٹس اور ینگسٹرس کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ آج دوسرے پارے کی تفسیر بیان کی جائے گی اور اس کے کی ایشوز کو ایکسپلور کیا جائے گا۔ سب سے پہلا جو کی ایشو جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے دوسرے پارے کی ابتدا میں ہی، وہ ہے تبدیلی قبلہ کے متعلق۔ یہ ایشو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 میں ڈسکس کیا ہے۔ اس سے پہلے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو اور عبادات کے متعلق جو احکامات اور آیات نازل ہوئی نماز کی فرضیت کے متعلق، تو یہود اور نصارہ جو ہے وہ مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دین تو نیا لے کر کے آئے ہیں لیکن قبلہ وہی پرانا ہے، یعنی دین ان کا اپنا ہے لیکن قبلہ ہمارا ہے۔ تو اس پر ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی دو رکعتوں کے بعد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا قبلے کی تبدیلی کا اور خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ قبلے کا رخ کرنے کا، تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم جاری ہوا قبلہ کو خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ تبدیل کرنے کا۔ تو نماز کے درمیان ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کیا، اور نماز کے درمیان ہی جو ہے صحابہ اکرام نے اس عمل کی بھی اتباع کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مسلمانوں کا جو ہے نیا قبلہ قرار پایا۔ اور اس سے پہلے چونکہ قبلہ اول بیت المقدس تھا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن اس نماز کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کا نیا قبلہ طے ہوا جو کہ خانہ کعبہ شریف ہے۔ تو اس سے پہلے چونکہ یہود اور نصارہ طعنہ دیتے تھے مسلمانوں کو کہ ان کا دین تو اپنا ہے لیکن قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہیں، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک عمل کے بعد جو ہے مسلمانوں کا اپنا ذاتی قبلہ طے پایا جو کہ خانہ کعبہ ہے، تو اس پر بھی جو ہے یہود اور نصارہ نے ہنگامہ کھڑا کیا۔ ان کو بڑی پریشانی ہوئی اور پریشانی کا مظاہرہ انہوں نے کیا، ہنگامہ کیا کہ یہ بتائیے یہ کون سی بات ہے، دین تو ایک مستحکم چیز ہے جبکہ قبلہ جو ہے یہ لوگ روز روز تبدیل کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو اور نہ ماننے والوں کو اس واقعے کے ذریعے بھی کلیئرلی ڈیفائن کیا ہے، کلیئرلی بیان کیا، اور ان کو کیٹیگرائز کیا اور ان کی خصائل اور علامات کو بھی بیان کیا کہ جو لوگ مانتے ہیں تو انہوں نے تو نماز کے درمیان بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور سوال نہیں کیا کہ نماز کے درمیان جو ہے وہ رخ تبدیل کرنے سے نماز ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی اور قبلہ تبدیل کرنے کی کیا وجہ تھی، لیکن انہوں نے چپ چاپ اطاعت کی، چونکہ سمعنا و اطعنا کا پرنسپل صحابہ کرام بہت اچھے سے جانتے تھے، لیکن جو یہود اور نصارہ اور منافقین تھے تو انہوں نے اس پر بھی اعتراض کیا۔ گویا ہدایت کو کسی درجہ انہوں نے قبول نہیں کیا، ہر بات یا تو اپنی ہٹ درمی کے سبب جھٹلاتے تھے یا پھر جو ہے اپنی ضد اور اپنی انانیت کے سبب کسی نہ کسی چیز پر اعتراض کرتے تھے۔ تو اس میں جو ہے دوسرا کی ایشو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کی صفت اعتدال، چونکہ یہود اور نصارہ اپنی شدت اور اپنی ہٹ درمی اور اپنی انانیت کے سبب جو ہے وہ کسی نہ کسی ایکسٹریم پوائنٹ کو اختیار کر لیتے تھے، جیسے کہ پہلے انہوں نے جو ہے وہ خانہ قبلے کے متعلق جو ہے انہوں نے پہلے اعتراض کیا تو اتنی شدت سے کیا کہ بار بار طعنے دینے لگے، اور جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو پھر جو ہے اس پر اتنی شدت سے اعتراض کرنے لگے کہ جو ہے ان کی کوشش یہی رہتی تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے مسلمان ذہنی طور پر منتشر ہو جائیں۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی صفت اعتدال کو بھی بیان کیا کہ وہ جو ہے اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں اور میانی رویہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نہ وہ اس ایکسٹریم کی طرف جائیں گے، نہ وہ یہود کے قبلے کی طرف رخ کریں گے اور نہ نصارہ کے قبلے کی طرف، چونکہ ان کے مابین یہ جھگڑا ہمیشہ لگا رہتا تھا۔ اس وجہ سے جو ہے مسلمانوں کا اپنا قبلہ جو ہے وہ طے قرار پائے گا، اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کے لیے یہ حکم جاری ہوا کہ اب وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں تو وہ اس ایک ہی سمت کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے عبادت کریں گے، نہ دائیں طرف اور نہ بائیں طرف، نہ یہود کے قبلے کی طرف اور نہ نصارہ کے قبلے کی طرف، بلکہ ان کا ایک اپنا معتدل انداز ہوگا اور وہ اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ تمام عبادتیں کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے کہ تیسرا جو کی ایشو جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ
کیسے قبلے کی تبدیلی کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا. اہل ایمان جو ہے چونکہ اس پر بھی ان کے ذہن میں بھی انتشار آ سکتا تھا، چونکہ بار بار ان کو طعنے بھی دیے جاتے تھے، اور جب یہ قبلے کی تبدیلی کا مسئلہ جب یہ واقعہ رونما ہوا تو اس پر بھی جو ہے یہود نے پھر بار بار شور اور ہنگامہ کرنا شروع کیا، اور اس پر جو ہے بڑے اعتراضات ہوئے. لیکن مسلمان جو ہے اس عمل کی وجہ سے جو ہے بالکل بھی ذہنی انتشار کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگے رہے پورے طریقے سے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس آزمائش کے ذریعے سے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کو پھر سے الگ کر کے دکھایا. اس میں جو چوتھا کی ایشو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی امپورٹنس کے ساتھ بیان کیا ہے. یعنی چوتھا کی ایشو جو ہے وہ یہ کہ امت مسلمہ جو ہے وہ گزشتہ امتوں پر قیامت کے دن گواہی ہوگی اور گواہی دے گی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حجت بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کی ایشو کے تحت جو ہے وہ بیان کیا ہے، اسی مضمون میں بیان کیا ہے. اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو ہے گزشتہ امتیں جو ہے وہ ان تک چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف سے دعوت اور تبلیغ پہنچ چکی تھی، دین کی دعوت پہنچ چکی تھی، تو لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسی بارے میں بیان کرتا ہے کہ وہ قومیں جو ہیں قیامت کے دن اپنے انبیاء علیہ السلام کی طرف سے پہنچائی گئی دعوت کا انکار کریں گی. یعنی اس چیز کا انکار کریں گی کہ ان کے انبیاء علیہ السلام نے ان کو دین حق کی دعوت دی تھی یا ان تک اسلام کی دعوت کو پہنچایا تھا، اور وہ جو ہے جب وہ اس چیز کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس امت کو بطور گواہ اٹھائے گا کہ کیا تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ ان تک جو ہے ان کے انبیاء علیہ السلام نے دین حق کی دعوت کو پہنچایا تھا. تو وہ گزشتہ امتیں جو ہیں امت مسلمہ کی اس گواہی پر امت مسلمہ چونکہ گواہی دے گی اس بات پہ کہ اے اللہ تعالیٰ ان کے تمام انبیاء علیہ السلام نے گزشتہ قوموں کی طرف دعوت حق کو پہنچایا تھا. تو پچھلی امتیں جو ہیں پچھلی قومیں جو ہیں وہ اس بات پر اعتراض کریں گی کہ اللہ یہ قوم اور یہ امت تو ہمارے بعد آئی، تو یہ گواہی کس طریقے سے دے سکتی ہے کہ ہم تک جو ہے دین حق کی دعوت پہنچی یا نہیں. تو اس پر جو ہے امت مسلمہ کی گواہی کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی امت مسلمہ کے اس گواہی کے اوپر لیں گے. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میں نے اپنی قوم کو گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کے متعلق جو ہے وہ بتایا ہے اور ان تک اس بات کی دعوت کو پہنچایا اور دین حق کی دعوت کو پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی کو قبول کر کے پھر امت مسلمہ کی گواہی کو قبول کریں گے، اور جو ہے پھر گزشتہ امتوں پر قیامت کے دن حد جاری کی جائے گی اور پھر ان کے پاس کوئی عذر اور کوئی بہانہ نہیں بچے گا. پانچواں کی ایشو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے مابین جو ہے وہ عبادت کے تعلق اور محبت کے تعلق کو بیان کیا، اور اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کو بھی بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت آیت میں اس واقعے کو بیان کیا، اس پورے فینامینن کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. کتنی خوبصورت سی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور جو ہے کفران نعمت نہ کرو. اس میں بہت ہی خوبصورت سی بات ہے. یعنی تمام مخلوق جتنی بھی ہے وہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ تو نیاز مند ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے. پوری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے اور بندے کے مابین محبت کے پرنسپل کو بیان کرنے کے لیے کتنی خوبصورت اور جامع انداز میں بیان کیا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہی اپنے بندے کے اوپر سمیع البصیر ہے. اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندے کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے، لیکن یہاں پھر بھی کتنا انسسٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے اور کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو. اس کے بعد جو ہے جو سکسth کی ایشو ہے، اللہ تعالیٰ نے مدد اور استعانت طلب کرنے کے اصولوں کو بیان کیا، ان کی طرف اشارہ کیا ہے. یہود و نصارہ کی طرف سے جتنی بھی سازشیں ہوتی تھی، جتنے بھی پروپیگنڈاز ہوتے تھے، جتنی بھی تکالیف دی جاتی تھی دین حق کی تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کے سبب جو ہے اہل ایمان کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھی، طرح طرح کی مصیبتیں ان پر ڈالی جاتی تھی، طرح طرح کی مشکلات ان کے لیے کھڑی کی جاتی، بائیکاٹ کیا جاتا تھا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت پرنسپل کو بیان کیا کہ جتنی سخت مشکل ہو تم اللہ تعالیٰ سے نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو. اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ کتنی ہی سخت مشکل ہو اس کو نماز اور صبر کے ذریعے سے جو ہے وہ زیر کیا جا سکتا ہے، آسان کیا جا سکتا ہے. اور اہل ایمان کی اس صفت کو بھی بیان کیا کہ جب بھی ان کی طرف کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کتنا ہی بڑا لاس ہو جائے
وہ بہت ہی خوبصورتی سے کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ یعنی اپنی کسی بھی چاہے خوشی کا معاملہ ہو، چاہے کوئی کتنی بڑی مصیبت ہو، کتنی بڑی پریشانی ہو، کتنی بڑی آفت ہو، تو انسان جو اہل ایمان جو ہے وہ اپنا تعلق اللہ ہی کے ساتھ اس وقت بھی مضبوط رکھتے ہیں، جبکہ کفار اور مشرکین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ہے شکوہ اور شکایت کرتے ہیں۔ اور اسی پارے میں جو اللہ تعالیٰ نے شہداء کو جو ہے مردہ قرار دینے سے منع کیا ہے، یعنی ان کی برزخی حیات کے متعلق جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ جو ساتواں کی ایشو ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے وہ ہے آزمائش کے وقت صبر کی اہمیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور جب انسان دین حق پر چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ انسان کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا، کبھی مال دے کر کے، کبھی دنیا دے کر کے، اور کبھی جو ہے اس سے اس کے اسباب کو چھین کر کے، دنیاوی اسباب اور وسائل کو چھین کر کے، کبھی اس کو بھوک کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، کبھی مال کی قلت کے سبب اس کو آزمایا جائے گا، کبھی دنیاوی اسباب جو ہے اس کو چھین کر اس سے آزمایا جائے گا، اور اس کو دیکھا جائے گا، اس کی جو ہے اس کی فیتھ کو، اس کے تھاٹ پروسیس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم چیک کرتے ہیں۔ اور جو اہل ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشات پر جو ہے وہ صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ معیت الہیہ کا وعدہ ہے، یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا وعدہ ہے۔ اور جو لوگ صبر کرتے ہیں اور صبر پر استقامت رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان پر سچے ہیں، ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ باقی لوگ جو زبانی خرچ کرتے ہیں اور جب پریشانی آتی ہے تو پھر وہ شکوہ کرتے ہیں یا الٹے سیدھے جملے کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کامل ایمان والوں کی علامت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو 8 کی ایشو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے علامات قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا، ان کامن علامات کی طرف اشارہ کیا جو انسان روزمرہ کی زندگی میں دیکھتا ہے، اور ان کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کو پھر سے جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کے سامنے اپنی قدرت کی کچھ علامات کا تذکرہ کیا، مثلاً تاکہ ہم اس کے شعور کو جھنجھوڑ سکیں، اور یہ وہ کامن چیزیں ہیں جو انسان روزمرہ کی زندگی میں دیکھتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کے مابین جو ہے وہ کتنا ڈیفرنس ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے مختلف پیدا کیا ہے، ایک دوسرے سے بالکل الگ پیدا کیا، اور لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے رات اور دن کے اختلاف کو اپنی قدرت کی ایک نشانی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ کیسے جب دن ہوتا ہے تو رات نہیں ہو سکتی، اور جب رات ہوتی ہے تو دن نہیں ہو سکتا، کوئی کتنی کوشش کر لے ان دونوں کو ایک دوسرے میں نہیں ملا سکتا، یہ دونوں ایک دوسرے کے پیرلل ہی چلتی ہیں، اور انہی کے پیرلل چلنے سے جو ہے اس پوری کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے بیلنس میں رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے تیسری جو نشانی بیان کی ہے وہ یہ کہ کیسے کئی ہزار من، کئی سو من وزن لے کر کے، چیزیں لے کر کے جو ہے، اور کشتیاں جو ہے وہ سمندروں میں سفر کرتی ہیں، سمندروں میں چلتی ہیں، اور اتنے جو ہے وزن کے ساتھ کیسے وہ سمندر میں سے چلتی ہے، اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، کون ہے جو ان کو ڈائریکشنز دیتا ہے، کون ہے جو ان کے لیے راستے ہموار کرتا ہے اور آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور کون ہے جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے، اور ایک طرح کی بارش ہوتی ہے، انسان کئی طرح کے میووں اور پھلوں اور سبزیوں کے اور کئی طرح کی چیزوں کے بیج زمین میں مختلف جگہوں پہ بوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو ایک طرح کی بارش برسا کے ان تمام مختلف اشیاء کو اور ان مختلف پیڑ پودوں کو جو ہے ان کی نشو و نما اور ان کے پھلنے پھولنے اور پروان چڑھنے کا بندوبست کرتا ہے، اور کون ہے جو اس ایک ہی طرح کے پانی سے جو ہے وہ سب کو سیراب کر کے مختلف میوے، مختلف پھل، مختلف سبزیاں اور ان کے اندر جو مختلف ذائقے پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان ہی ہیں جو ان چیزوں پر غور کرتے ہیں، اور اہل شعور ہیں جو ان چیزوں پر تدبر اور تفکر کرتے ہیں، اور جو ہے ہدایت کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرتے ہیں، اور ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو 9 کی ایشو ہے وہ ہے حلت اور حرمت کا حکم کا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے صرف، یعنی کسی بھی چیز کو حلال قرار دینا یا حرام قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، چونکہ وہی خالق کائنات ہے، وہی مالک کائنات ہے، اور اسی کا اختیار ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام قرار دے اور یا کسی چیز کو حلال قرار دے۔ تو اہل ایمان کے لیے یہاں پر نصیحت بھی ہے کہ
مشرکین مکہ کی طرح جو ہے وہ بعض حلال چیزوں کو حرام نہ قرار دو. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت پرنسپل بھی بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے کسی حرام چیز کو حلال قرار دینا یہ جرم ہے، اسی طریقے سے کسی حلال چیز کو خواہ بلا وجہ حرام قرار دینا یہ بھی جرم ہے. اور کسی چیز کو حلال قرار دینا یا حرام قرار دینا یہ اختیار الہیہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے. مخلوق کا اس میں کوئی جو ہے وہ دخل نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور اصول یہ بھی بیان کیا کہ جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ انسانوں کے لیے جو ہے وہ حلال ہیں، انسانوں کے لیے جائز ہیں، اور انسانوں کو چاہیے کہ ان سے نفع اٹھائیں. اور اہل ایمان کو بھی اس بات کی اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے کہ وہ پاکیزہ اور حلال چیزوں کو اختیار کریں، حلال چیزوں کو کھائیں، اور خواہ جو ہے بلا وجہ بلا کسی بنیاد کے اور اپنی ہٹ درمی یا اپنی انانیت یا اپنی خود مزاجی کے سبب جو ہے وہ خود ساختہ اصول نہ بنائیں. جس طریقے سے مشرکین مکہ نے خود ساختہ اصول بنائے ہوئے ہیں کہ کسی بھی حلال چیز کو اپنی، چونکہ کوئی چیز انہیں اچھی نہیں لگ رہی تو اس کو حرام قرار دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف بھی یہاں پر اشارہ کیا ہے. اس کے بعد جو 10th کی ایشو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جان بوجھ کر چھپانے والوں پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. اس میں بالخصوص علماء اہل کتاب اور بالخصوص علماء یہود کا وہ مخصوص طبقہ جو اللہ تعالیٰ کی بعض آیات کو گزشتہ آسمانی کتابوں سے مثلا انجیل، زبور، تورات میں سے چھپا لیتے تھے، اور بالخصوص ان آیات کو چھپاتے تھے جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور نبی برحق ہونے کی علامات اور آیات کو اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کو بیان کیا ہوا تھا. یہ لوگ اپنی ہٹ درمی، اپنی انانیت اور اپنی ضد کے سبب جو ہے وہ ان آیات کو چھپا لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے اور ان کی طرف لعنت کی ہے. وہ لوگ جو آسمانی کتابوں میں جو ہے وہ بعض چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں اور بعض چیزوں کو چھپا لیتے ہیں. اس سے یہ چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ کسی بھی آسمانی کلام کا، چاہے وہ قرآن ہو، انجیل ہو، زبور ہو، تورات ہو، جز کا منکر بھی ویسا ہی کافر ہے جیسا کہ کل کا منکر ہے. مثلا اگر قرآن کریم کی کسی ایک آیت کا کوئی انکار کرے تو وہ بھی ویسا ہی کافر ہے جو پورے قرآن کا انکار کرے. یعنی اس میں جو ہے مکمل اور کامل اتباع کرنے کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے. 11th جو کی ایشو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 4 قطعی حرام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قطعاً حرام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 172 میں اس کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس کو سب سے پہلے حرام چیزوں کی کیٹیگری میں سب سے پہلے رکھا ہے، جن کو قطعاً حرام قرار دیا ہے، وہ ہے مردار. یعنی وہ جانور جو کہیں سے گر کے یا کسی حادثے کے سبب یا کسی بیماری کے سبب مر جائے، گزر جائے یا فوت ہو جائے اور اس کو ذبح نہ کیا جا سکے اس کے مرنے سے پہلے، یہاں تک کہ وہ جو ہے اس کی جان نکل جائے اور ٹھنڈا پڑ جائے، تو پھر اس کو کھانا جو ہے وہ جائز نہیں، قطعاً حرام ہے. اور دوسری چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے قطعاً حرام کیا وہ ہے بہتا ہوا خون. لیکن یہاں پر ایک یہ اصول ہے کہ مجبوری کی حالت میں جو ہے مثلا اگر کسی کی جان بچانی ہو، کوئی حادثے کا شکار ہو جائے اور اس کو خون دینا پڑ جائے، چونکہ انسانی جسم کے اندر جو ہے وہ خون بہتا ہوا ہی ہوتا ہے، اور جب ہم خون دیتے ہیں تو وہ بہتا ہوا ہی ہوتا ہے، اور جب وہ خون جو ہے دوسرے جسم میں منتقل کیا جاتا ہے تو اپنی جو اس کے اندر اس کی جو وہ حدت اور گرمش اور اس کا جو وہ فلو جو ہے وہ باقی ہوتا ہے. تو اس صورت میں جو ہے وہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ ایسی صورت میں جہاں حالت مجبوری ہو، کسی کی جان بچانے کا مسئلہ ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے بہتا ہوا خون جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اور نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث اجر ہے اور باعث ثواب ہے، چونکہ اس کے ذریعے جو ہے وہ کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے، اور جان بچانا جو ہے وہ فرض ہے اور بہت بڑے اجر کا کام ہے. اور تیسرا جو ہے تیسری قطعی اور حرام چیز جس کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے وہ ہے خنزیر. اور چوتھا وہ جانور جس پر جو ہے بوقت ذبح کسی غیر اللہ کا نام لیا جائے. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی واضح رہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ جیسے کوئی جانور کسی کا ہو، مثلا یہ کہا جائے کہ یہ بکرا جو ہے وہ زید کا ہے، بکر کا ہے یا عمر کا ہے، تو ایسا کسی کے نام پر وہ بکرا رکھ لینے سے یا کسی کے نام وہ بکرا کر دینے سے جو ہے وہ حرام قرار نہیں دیا جاتا. البتہ بوقت ذبح اگر کوئی بھی چھرا یا کوئی بھی اس طریقے سے اوزار پھیرتے وقت اگر غیر اللہ کا نام لیا جائے تو پھر وہ حرام قرار پاتا ہے اور وہ قطعاً حرام ہوتا ہے، اس کو بالکل بھی کھانا جائز نہیں. 12th جو کی ایشو ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا وہ ہے نیکی کا اصل تصور.
چونکہ دور جاہلیت میں جو ہے وہ عربوں نے اپنے اپنے رواج اور خود ساختہ عبادات کے اصول اصول گڑھ رکھے تھے، اور وہ ان کے اپنی منشا کے مطابق ان پر چلتے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ جو ہے یہ اس طریقے سے خود ساختہ اپنی رسومات یا اپنے عبادات کے طریقے گڑھ لینا اور ان پر عمل کرنا، یہ جو ہے نیکی کا کوئی تصور نہیں، بلکہ نیکی کا اصل تصور تو یہ ہے کہ وہ احکام شریعت پر انسان عمل کرے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ توحید الہیہ کو ہمیشہ مد نظر رکھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کو جو ہے ہمیشہ مد نظر رکھے، اپنے کانشسنس میں رکھے، اپنے سب کانشسنس میں رکھے، اور آخرت کے دن پھر سے اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دینے کے لیے جو ہے وہ پھر سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے اس اصول کو جو ہے مد نظر رکھے، اور اسی کے مطابق ہر عمل کو کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے جو ہے وہ ہر عمل کو انجام دے، اور یہی جو ہے نیکی کا اصل تصور ہے۔ بلکہ اس کے برعکس جو عربوں نے الگ الگ طریقے سے جو ہے وہ اپنے ہی اصول گڑھ رکھے تھے، یہ نیکی کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اصل تصور یہ ہے کہ انسان ایمان لے آئے اور آخرت پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے، اور ان کے مطابق شریعت کے احکامات پر عمل کرے۔ جو 13th کی ایشو ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جتنی بھی طرح کی عبادات ہیں، مثلا جسمانی عبادات ہیں یا مالی عبادات ہیں یا سماجی عبادات ہیں، ان کی بنیاد جو ہے وہ محبت الہیہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہی جو ہے وہ ان تمام کی بنیاد ہے۔ مثلا انسان جو ہے وہ نماز قائم کرتا ہے یا جو ہے قیام اللیل کرتا ہے، جتنی بھی طرح کی جسمانی عبادات ہیں، تو اگر ان کی بنیاد جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے تو پھر ان کے ہونے یا نہ ہونے میں ایک برابر سی بات ہے۔ انسان جو ہے وہ عبادت اسی لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں یا اللہ تعالیٰ کی خشیت میں کے سبب جو ہے اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے اور عبادت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مالی عبادات کا جہاں تک تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ مسافروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اور جو مستحق ہیں، جو معذور ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ان پر خرچ کرو، گردنیں آزاد کرانے والوں پہ خرچ کرو، یعنی غلام آزاد کرانے والوں پہ خرچ کرو، اور نماز قائم کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی سے عہد کرو تو عہد شکنی نہ کرو، اور جب تم کوئی زبان دو کسی کو تو پھر اس سے مکرو نہ، اور جو ہے مصیبت کے وقت جو ہے وہ جب کوئی مصیبت آئے اہل ایمان پہ تو اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو ہے جد و جہد کرنے سے بھی گریز نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی جو 3 کیٹیگریز ہیں عبادات کی، جسمانی، مالی اور سماجی عبادات، یعنی سوشل جو ہے وہ افیئر، سوشل سفیئر کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا عبادت کے، اور پھر یہ بیان کیا کہ جتنی بھی طرح کی عبادات ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی، یعنی اگر کسی سے انسان دوستی کرے، کسی سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرے، اور کسی سے دشمنی کرے تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرے۔ یہ بھی بہت خوبصورت پرنسپل یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ 14th کی ایشو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکم اور فلسفہ قصاص کو بیان کیا ہے۔ قصاص جو ہے، قصاص میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کے اصول کو جب بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص میں جو ہے وہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ بعض اوقات جو ہے وہ بعض لوگ اعتراض بھی کرتے تھے کہ اگر ایک قصاص کا مطلب ہے جان کے بدلے جان، خون کے بدلے خون، اور اس میں جو ہے چونکہ بعض لوگ اعتراض کرتے تھے کہ اب اگر ایک انسان قتل ہو ہی گیا ہے تو بدلے میں جو ہے وہ قتل کرنے والے کو قتل اگر کیا جائے تو ایک اور جان کا نقصان ہو گیا۔ تو اس جو ہے وہ عقلی اعتراض کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ قصاص میں جو اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی، اگر اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا، مجرم کو سزا نہیں دی جائے گی تو انسانی جان کی جو ہے وہ کوئی قیمت نہیں رہ جائے گی۔ تو لیکن یہاں ایک بڑا خوبصورت پرنسپل اور بہت ہی عظیم پرنسپل اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، چونکہ گزشتہ اقوام میں جو ہے وہ ایک عجیب سا ناانصافی پر مبنی ایک اصول یہ ہوتا تھا کہ مثلا کسی رئیس شخص سے قتل ہو جائے، اس کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو اس کی جگہ جو ہے اس کے غلام کو سولی پہ یا پھانسی پہ چڑھایا جاتا، اس کے غلام سے جو ہے وہ قصاص وصول کیا جاتا، یا اس کی بیوی سے جو ہے وہ قصاص وصول کیا جاتا، اس کی بیوی کو سزا دی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد سے قصاص لیا جائے گا، غلام کے بدلے غلام سے قصاص لیا جائے گا، اور عورت کے بدلے عورت سے قصاص لیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ کسی شخص سے جو ہے وہ قتل ہو گیا تو اس کی بیوی کو جو ہے پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا، یا کسی شخص سے قتل ہو گیا تو اس کے غلام کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا اور وہ بچ سکتا ہے، تو ایسی بات نہیں۔ البتہ یہاں پر جو ہے ایک اور پرنسپل یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی مقتول کے جو ورثہ ہیں، اس کے جو فیملی ممبرس ہیں، اگر وہ معاف کر دیں
تو اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں، اور معاف کرنے کی ترغیب بھی ہے کہ اگر کوئی چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے، اور معاف کرنے پر اجر ہے۔ اور اس پر جو ہے یہ جو ہے ایک اور اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ قصاص لینا جو ہے وہ عوام کا اختیار نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص قتل ہو گیا تو یہ اب یہ نہیں ہوگا کہ اس کے فیملی ممبرز اٹھ کر کے جو ہے وہ قتل کرنے والے کے فیملی ممبرز کو یا اس کو قتل کر دیں۔ قصاص کا اختیار جو ہے اسلامک اسٹیٹ کا ہے، اسلامی ریاست اگر ہوگی تو ہی قصاص نافذ ہو سکتا ہے، ورنہ اس میں چونکہ رول آف لا کو بھی بیان کیا ہے، تو جس ملک میں انسان رہے گا اس ملک کے رول آف لا کو فالو کرنا ہے۔ جو 17 کی ایشو ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 183 میں بیان کیا ہے، آیت نمبر 183 میں بیان کیا ہے روزے کی فرضیت اور رمضان کی فضیلت کو۔ یہ چونکہ اس سے پہلے کی امتوں پر بھی جو ہے روزے فرض کیے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تفصیل کے ساتھ کہ اس امت پر بھی جو ہے وہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور روزے کے متعلق مسائل اور احکامات کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کے متعلق جو لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، مثلا کوئی مریض ہے یا مسافر وغیرہ ہے، تو پھر جو ہے اگر یا تو وہ قضا رکھ لیں، اور اگر قضا رکھنے کی جو ہے وہ قوت نہیں، مثلا کوئی زیادہ بیمار ہے، تو پھر وہ فدیہ کے طور پہ جو ہے وہ مسکین کو کھانا کھلائے۔ اور یہ جو ہے اس میں اسی کی ایشو کے تحت جو ہے اسی مضمون کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے رات کے اندھیرے کے وقت میں جو ہے وہ کھانے کی اور عمل زوجیت کی بھی کھلی اجازت کو بیان کیا ہے۔ 18 جو کی ایشو ہے وہ بہت ہی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عجیب انداز میں بیان کیا، اور جو کی ایشو ڈسکس بھی کیا ہے وہ اپنے آپ میں بہت عجیب نوعیت کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے لیے دنیا کو مزین کر دیا۔ عموماً انسان سوچتا ہے، اہل ایمان سوچتے ہیں کہ جب پریشانی آتی ہے تو ان پر یہ پریشانی کیوں آئی، یا دنیا میں ان پر یہ اتنی تنگی اور سختی کے حالات کیوں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کو جھٹلایا اور ان کی ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر سزا کے طور پہ جو ہے دنیا کو ان کے سامنے مزین کر دیا، دنیا کو ان کے سامنے جو ہے وہ چکا چوند سے مطلب چکا چوند میں ڈال کر کے ان کے سامنے پیش کیا، تاکہ وہ اس میں جو ہے وہ کھوئے رہیں اور اسی کی طرف جو ہے ان کا پورا فوکس رہے، اور آخرت سے جو بے خبر رہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے دنیا جو ہے وہ ان پر جب مصائب آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یا ان کے جب اسباب کی کمی ہوتی ہے، تو یہ بھی ان کے لیے ایک آزمائش ہے اور صبر کا موقع ہے۔ اور جب اہل ایمان صبر کرتے ہیں تو انہیں ایک بہت بڑا انعام جو کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اور پھر اس میں یہ بھی بیان کیا کہ جب اہل ایمان جو ہیں وہ ان کے لیے ان کی ایک بہت بڑی علامت بھی بیان کی ہے کہ مشرکین کی ایک بہت بڑی علامت بھی بیان کی ہے کہ مشرکین جو ہے وہ اسی دنیا کی چکا چوند میں کھوئے رہتے ہیں، اور اس دنیا کی سکسس میں جو ہے اس پر فخر کرتے ہیں، اور اس پر جو ہے تکبر کرتے ہیں، اور ہمیشہ ان کا فوکس یہی رہتا ہے اور کہ دنیا میں مال اکٹھا کر لیں، اثاثے جمع کر لیں، اور آخرت سے بے فکر رہتے ہیں، اور اس بات سے بے فکر رہتے ہیں کہ ایک دن ان کو موت آ کر اچک لے گی، اور اس بات سے بے خبر رہتے ہیں کہ انہیں آخرت میں حساب بھی دینا ہے۔ تو چونکہ وہ بے خبر رہتے ہیں تو وہ اسی حساب سے عمل کرتے ہیں، اور پھر جب اسی حساب سے عمل کرتے ہیں، بے خبر ہو کر کے عمل کرتے ہیں، تو سارا فوکس دنیا پر ہوتا ہے، تو آخرت میں جو ہے ان کے لیے سخت عذاب اور سخت وبال ہے۔ 19 کی ایشو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 197 میں بیان کیا ہے، جس میں جو ہے حج کے آداب اور احکام اور مسائل کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حج پر جانے والوں کا جو ہے مورل کوڈ بیان کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج پر جانے والوں کو کچھ تلقینیں کی اللہ تعالیٰ نے، کچھ حکم کیے ہیں کہ حج پر جب انسان جائے تو وہ جو ہے وہ فسق و فجور کی اور فحشت کی اور لغویات کی باتیں نہ کرے، اور اس طرح کا کوئی عمل نہ کرے، اور پورا فوکس جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حج پر ہی رکھے۔ اور حج کے دوران جو ہے وہ تجارت کی بھی اجازت دی اللہ تعالیٰ نے، کہ جو لوگ حج پر جاتے ہیں وہ اگر چاہیں اپنا مال ساتھ لے جا سکتے ہیں، چونکہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں تو وہ تجارت بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک بہت خوبصورت پرنسپل بیان کیا کہ بعض لوگ جو ہے جب حج پر جاتے تھے تو وہ فقط صرف دنیا کے متعلق ہی دعائیں کرتے تھے، اپنی دنیاوی خواہشات ہی مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر اور جامع اور بہت خوبصورت دعا بھی اسی میں سکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور یہ فرمایا کہ نہ صرف دنیا کی اچھائی کو مانگیں، حسنہ کا لفظ ہے یعنی دنیا کی تمام کامیابیاں مانگیں، بلکہ آخرت کی بھی کامیابی مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اس میں یہ چیز بھی سکھائی گئی کہ اہل ایمان کو جو ہے
نصارہ کی طرح رہبانیت اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دنیا میں بھی اچھا مانگنا چاہیے اور دنیاوی زندگی کو بھی اچھے سے بیلنس کے ساتھ جینا چاہیے، اعتدال کے ساتھ جینا چاہیے، اور آخرت کے لیے بھی جو ہے وہ تیاری رکھنی چاہیے اور بھروسہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی رکھنا چاہیے، یعنی فوکس جو ہے وہ دنیا پر بھی ہونا چاہیے اور آخرت پر بھی ہونا چاہیے۔ 20th جو کی ایشو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا، کیونکہ منافقین جو تھے وہ دونوں راستے کھلے رکھتے تھے، وہ جب اہل ایمان کے پاس جاتے تو اہل ایمان جیسی باتیں کرتے، ان جیسا بیہیویئر اڈاپٹ کرتے، اور جب اہل ایمان سے دور چلے جاتے تو پھر اپنے گزشتہ راستوں پر لوٹ جاتے اور اپنے پھر سے ان وڈیروں اور شیاطین کے پاس جب جاتے تو وہ کہتے کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بہت خوبصورت سی ایک نصیحت کی ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ جب کہ مکمل جو ہے پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اور چونکہ دین کامل ہے تو اس پر عمل بھی کامل ہونا چاہیے، اور جب انسان اس پر مکمل طریقے سے ایمان لے آئے گا اور مکمل طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کی دنیاوی زندگی بھی بیلنسڈ ہوگی اور آخرت میں اس کے لیے کھلم کھلا کامیابی ہے، اور یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت پانے والے اور کامیاب ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مشرکین اور کفار کی ایک اور علامت بیان کی ہے کہ وہ لوگ جو ہے جب ان تک ہدایت پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگ اسے قبول نہیں کرتے، بلکہ اپنی ہٹ درمی اور اپنی انانیت کے سبب جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اور ان کی ایک علامت یہ بیان کی کہ جتنی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، یہ ایک بہت سوچنے والی اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کے سبب ہمیں اپنے اندر غور کرنا چاہیے، کہ جتنی ان کو زیادہ نصیحت کی جاتی ہے وہ اتنا زیادہ انانیت کے سبب اپنے جو ہے وہ انکار پر اور اپنے جو ہے اس پر جھٹلانے کے اس پر ایٹیٹیوڈ پر جو ہے وہ ڈٹ جاتے ہیں، اتنا زیادہ ایگوئسٹک ہو جاتے ہیں، اتنی زیادہ جتنی ان کو ہدایت کی جاتی ہے۔ ہدایت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح راستے کی طرف لوٹ آئے، لیکن چونکہ وہ منکرین ہیں، ان کی فطرت میں انکار ہے اور ہدایت کو جھٹلانا ہے، تو جتنی ان کو ہدایت کی جاتی ہے، جتنا ان تک ہدایت کی بات پہنچائی جاتی ہے، وہ اتنا زیادہ انکار کرتے ہیں اور اتنا زیادہ الٹی حرکتیں کرتے ہیں، تاکہ وہ جو ہدایت پہنچانے والے کو جو ہے وہ اپنے اس رویے سے اور عمل سے نقصان پہنچا سکے، جبکہ اصل بات تو یہی ہے کہ نقصان اور خسارہ تو ان کا خود کا ہوتا ہے۔ جو 21 کی ایشو ہے 21 کی ایشو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو جتنی بھی سماجی برائیاں ہیں، مثلا شراب ہے، جوا ہے، ان کی حرمت کے حکم کو بیان کیا، اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کو حلال یا حرام قرار دیا ہے تو بلا وجہ قرار نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں جو ہے اور ریزن، ان کے پیچھے کا ریزن اور کنٹیکسٹ کو اور فلاسفی کو بھی بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ شراب اور جوئے کے متعلق حرمت کے احکامات کو جاری کیا، اور اس پر جب شراب اور جوئے کو حرام قرار دیا گیا قطعاً مکمل طریقے سے، تو کئی لوگوں نے، منافقین نے اعتراض اٹھایا کہ ان میں کچھ فوائد بھی تو ہیں، تو لہٰذا ان کو حرام قرار کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک ان میں کچھ ظاہری فائدے ہیں، لیکن اگر حقیقت کے زاویے سے دیکھا جائے، حقیقت کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو ان میں فائدے کم اور نقصان بہت زیادہ ہیں۔ تو وہ چیز جس میں فائدہ کم ہو اور نقصانات بہت زیادہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ جو ہے وہ انسانی فطرت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا ان کے حرام قرار دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم بیان دیا ہے۔ اور یہاں پر یہ چیز بھی یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم لوگ اپنی پرسنل لائف میں بھی ڈیسیجن لیں کہ وہ چیزیں جن میں ہمیں بعض فوائد نظر آتے ہیں لیکن نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کو ترک کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 22 کی ایشو میں جو ہے وہ انسان کے سماجی معاملات اور حدود اللہ کو بیان کیا ہے، مثلا جیسے طلاق کے مسائل ہیں اور طبقہ نسواں کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں، مثلا حیض کے، نفاس کے اور ازدواجی زندگی کے جو بھی مسائل ہیں جس میں حلت اور حرمت کے زاویے ہیں، فیملی افیئرس ہیں، میریٹل افیئرس ہیں، جن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ پرنسپلز اور کچھ حدود بیان کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان احکامات کی پاسداری رکھو اور ان پر مکمل طریقے سے عمل کرو، ان میں جو ہے وہ تجاوز نہ کرو، اور فرمایا جتنے بھی یہ مسائل ہیں، یعنی یہاں پر ایک چیز یہ بھی سمجھ آتی ہے، جتنی بھی انسانی ازدواجی زندگی یا پرسنل لائف یا فیملی لائف یا سوشل لائف میں جتنے بھی اسفیئرس ہیں اور جتنے بھی ان کے متعلق پرنسپلس اور احکامات ہیں، یہ انسان کے خود ساختہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کے قائم کیے ہوئے حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، حد ہے، اور ان سے آگے تجاوز نہ کرو، اور بے شک جو ہے وہ ان حدود سے تجاوز کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں خسارہ اور نقصان ہے۔ اور اسی کے تحت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میرڈ لائف کے ایک بنیادی اصول کو بیان کیا ہے کہ زوجیت کا بنیادی مقصد جو ہے وہ حصول اولاد ہے، یعنی انسان شادی اس لیے بھی کرتا ہے کہ تاکہ اس کی اولاد اور نسل جو ہے وہ آگے بڑھے۔
اور 23 کی ایشو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں جو اہل ایمان کو مشرکین سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا ہے. اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کی عورتوں سے نکاح کرنے کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواز فراہم کیا ہے. لیکن مشرک عورتیں جتنی بھی ہیں یا مشرک مرد ہیں ان کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے اہل ایمان کو جو ہے وہ تلقین کی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے حکم جاری کیا ہے. پرٹیکولرلی سب سے پہلے جو ہے مشرک اہل ایمان کی عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ مشرک مردوں سے نکاح نہ کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مشرک اہل ایمان مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کریں، اور اہل ایمان کی عورتوں کے لیے پھر حکم ہے کہ وہ جو ہے وہ اگر کوئی مشرک جو ہے وہ بہت مالدار ہی ہے یا آزاد ہی ہے تو اس پر جو ہے وہ غلام مسلمان کو فوقیت دیں، کیونکہ اور یہی جو ہے پرنسپل مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی باندی کو ترجیح دیں، لیکن کسی مشرکہ عورت کو جو ہے اس کے مال کے سبب یا ظاہری حسن کے سبب جو ہے ترجیح نہ دیں، ان سے نکاح نہ کریں. اور فرمایا کہ اگر مسلمان مرد غلام ہی ہے یا عورت باندی ہی ہے تو وہ مسلمان مرد غلام ہی ہے یا عورت جو ہے وہ باندی ہے تو وہ جو ہے وہ مشرک آزاد مردوں اور عورتوں اور مالدار مشرک مردوں اور عورتوں سے بہتر ہے، کیونکہ مشرکین جو ہے وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اہل ایمان جو ہے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ تمہیں سیدھے راستے اور کامیابی کے راستے کی طرف بلاتے ہیں. 24 کی ایشو جو ہے وہ خلا، طلاق اور حلالہ کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 سے 232 میں. زمانہ جاہلیہ میں ایک طریقہ یہ تھا کہ مرد قسم اٹھا لیتا تھا کہ میں بیوی کے پاس 4 مہینے نہیں جاؤں گا یا ساری زندگی نہیں جاؤں گا، اور اس کو لٹکا کے چھوڑ دیتا تھا، اس کے حقوق جو ہے وہ ادا نہیں کرتا تھا. تو اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے کہ 4 مہینے تک اگر کوئی یہ قسم اٹھا لے کہ وہ 4 مہینے تک بیوی کے قریب نہیں جائے گا یا 4 مہینے تک بیوی کے قریب یوں بھی نہ جائے، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم اگر کوئی اس طرح کی قسم اٹھا لے تو جو ہے عورت کو اس مرد کے جو ہے وہ نکاح سے آزاد کیا اور اختیار بھی دیا کہ وہ جو ہے 4 مہینے انتظار کرے. اگر مرد اس کے قریب نہیں آتا اس قسم اٹھانے کے سبب جو ہے تو پھر وہ جو ہے وہ آزاد ہے اور دوسری جگہ جا کر کے نکاح کر سکتی ہے. دوسرا جو ہے وہ پھر طلاق، 3 طلاق کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. طلاق رجعی ہے، طلاق بین ہے، طلاق مغلظہ ہے کہ اگر ایک طلاق ہو جاتی ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، دوسری ہو جاتی ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے. لیکن اگر 3 طلاق دے دیتا ہے تو پھر رجوع کا کوئی جو ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے. اور طلاق میں رجوع جو ہے وہ عورت کو لٹکانے کی نیت سے جو ہے وہ رجوع نہ کرے، بلکہ احسن طریقے سے کرے اور اس نیت سے کرے کہ وہ عورت کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے گا اور جو ہے وہ اپنے افیئرس کو، دونوں لوگ جو ہیں فیملی افیئرس کو اور اپنے میریٹل افیئرس کو جو ہے وہ ٹھیک کریں گے، اس نیت سے جو ہے وہ رجوع کریں. اور جو اگر 3 طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو حلالہ کا کنسیپٹ ہے، حلالہ کے متعلق جو ایک مسکنسیپشن بھی ہے کہ حلالہ جو ایک بہت معیوب چیز ہے، جبکہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر مثلا کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو پھر جو ہے 3 طلاق دے دی تو پھر جو ہے وہ رجوع نہیں کر سکتا. پھر عورت چاہے تو کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، اور اگر وہ شخص جس سے اس نے نکاح کیا وہ فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے، اس میں وہ فورس نہیں کر سکتا ہے، نہ وہ شرط رکھ سکتی ہے. اگر وہ جو ہے وہ فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے تو پھر وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، یا چاہے تو اپنے پہلے شوہر سے واپس آ کر کے نکاح کر سکتی ہے. تو یہ جو ہے وہ حلالہ کا کنسیپٹ ہے، جو معاشرے میں ایک مسکنسیپشن ہے اس کا جو ہے وہ قرآنی احکامات سے اور اسلامی احکامات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اس میں جو ہے عورت کو جو ہے وہ چونکہ جو بیوہ ہو جاتی تھی عورت، اس کو بھی اسلام سے پہلے جو عرب معاشرے میں اور پوری دنیا میں کہیں بھی نکاح کرنے کا اختیار نہیں تھا. تو یہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے مابین جو ہے جو اس طرح کے وہ آرٹیفیشل بیریئرز بنے ہوئے تھے سوسائٹی میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو جو ہے منسوخ قرار دیا اور اہل ایمان کو جو ہے وہ تلقین کی اس بات کی کہ جب کوئی عورت جو ہے وہ بیوہ ہو جائے تو وہ دوبارہ جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے. 25 کی ایشو جو ہے وہ عورتوں کے نکاح اور طلاق کے متعلق حقوق اور احکامات کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو ہے اگر کوئی شخص بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنے کے بعد جو ہے وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. اور عدت کے درمیان جو ہے وہ کسی بھی مرد کو جو ہے منع کیا کہ وہ اپنی طرف سے کھلے الفاظ میں کسی عورت کو جو ہے وہ اپنی طرف نکاح کی دعوت دے، بلکہ مبہم الفاظ میں کہنے کی اجازت ہے. مثلا
کوئی عورت بیوہ ہو اور عدت میں ہو تو کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی آپ بیوہ ہیں، اب آپ کو بھی سہارے کی ضرورت ہے، آپ جو ہے وہ عدت کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا. ویسے میں بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن کھلے الفاظ میں نہیں کہہ سکتا. تو جو ہے مبہم الفاظ میں اس کی عدت کا لحاظ رکھنے کی بھی تلقین کی شریعت نے، اور جو ہے وہ اپنی بات اگر وہ کہنا چاہے تو مبہم الفاظ میں کہہ سکتا ہے. اور لاسٹ پہ جو ہے وہ حضرت طالوت اور جالوت لاسٹ پہ جو ہے وہ طالوت اور جالوت کے واقعے کو بیان کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے، کہ بنی اسرائیل اس میں بھی پھر جو ہے اس پارے کے آخر میں چونکہ یہ لاسٹ کی ایشو ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس میں بھی جو ہے بنی اسرائیل ہی کا ایک واقعہ بیان کیا، اور اس میں بھی کئی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے کئی سبق اہل ایمان کے سامنے رکھے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ بنی اسرائیل اور قوم عمالقہ کے مابین جنگ ہوئی، وہ کیسے بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے، اور ان کے پاس ایک تابوت تھا وہ بھی وہ ان سے چھین کر کے لے گئے تھے. پھر جب جنگ ہوئی تو اس جنگ میں جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام بھی جڑے، اور چونکہ طالوت جو بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا، اس میں ایک اور بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جب جو ہے بنی اسرائیل کے انبیاء نے ان کو جو ہے اس چیز کی بشارت بھی دی کہ عنقریب جو ہے تمہارے مابین ایک بادشاہ ہوگا، کیونکہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ نبی اور بادشاہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام تھے وہ بیک وقت بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے، کیونکہ ایک عرصہ ایسا بھی گزرا تھا بنی اسرائیل پر کہ جس میں کوئی بادشاہ نہیں تھا. تو پھر یہ بشارت ہوئی کہ ان کے بیچ جو ہے وہ ایک بادشاہ طالوت جو ہے وہ آئیں گے، اور اس کے بادشاہ برحق ہونے کی دلیل یہ ہوگی کہ جو صندوق قوم عمالقہ اٹھا کر کے لے گئی تھی وہ بنی اسرائیل کی طرف لوٹ کر کے آئے گا. تو قوم عمالقہ سے اس صندوق کی ایک بیعت بھی ہو گئی، چونکہ اس میں تبرکات تھے تو ان میں وبائیں اور بیماریاں پھوٹ پڑی. تو پھر وہ صندوق انہوں نے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر جو ہے وہ چھوڑ دیا ایک جگہ. تو بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ پھر ان جو بیل تھے ان کو ڈائریکشنز فرشتوں نے دی، اور وہ صندوق جو ہے لوٹ کر کے بنی اسرائیل کی طرف آئے. اور بنی اسرائیل اس سے پہلے طالوت کو جو ہے وہ اپنا بادشاہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ اشرافیہ میں سے نہیں تھا. ان کے یہاں چونکہ ایک پرابلم تھی کہ وہ اشرافیہ میں سے ہی کسی کو اپنا بادشاہ ایکسیپٹ کرتے تھے. تو پھر جو ہے ان کو بادشاہ ایکسیپٹ کیا، اور پھر جو ہے وہ قوم عمالقہ کے ساتھ جب ان کی جنگ ہوئی تو کیسے سلیمان علیہ السلام نے، چونکہ وہ بہت مضبوط اور بہت طاقتور قوم تھی، تو حضرت طالوت کی اس وقت جو ہے طبیعت خراب تھی، تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو ان کے کمانڈر کو جالوت کو جو قتل کرے گا تو اس کو میں اپنی آدھی سلطنت بھی دوں گا اور اس سے اپنی بیٹی کا نکاح بھی کروں گا. تو پھر سلیمان علیہ السلام فرماتے کہ ان کے پاس وہ ایک انسٹرومنٹ ہوتا تھا کپڑے کا بنا ہوا، جس میں پتھر کو لپیٹ کے پھینکا جاتا تھا، جس کو کوپھن کہا جاتا تھا، جس سے پھر بعد میں جس کے آئیڈیا پہ بعد میں جو ہے کیٹاپلٹ بنی، جس کو منجنیق کہا جاتا ہے. اور پھر جو ماڈرن ٹینکس جتنے بھی وارفیئر میں یوز ہوتے ہیں یہ اسی کی بیس پر جو ہے وہ بنائے گئے بعد میں. تو کیسے پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے توکل کر کے وہ 3 پتھر اٹھائے اور توکل کر کے اس میں باندھے اور ان کو گھما کے جب قوم عمالقہ کی طرف پھینکا، نہ صرف ان کا کمانڈر ان چیف جالوت بلکہ 31 لوگ اور جو ہے وہ قتل ہو گئے. تو اس قوم کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ وہاں سے بھاگ گئے. تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، اور کیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے پھر ہم نے اپنے بندے سلیمان پر فضل کیا اور ان کو بادشاہت بھی عطا کی اور نبوت بھی عطا کی، اور جو ہے کیسے پھر بنی اسرائیل جو ہے ان کی حکومت میں جو ہے کون سی فتوحات انہوں نے کی، کیسی حکومتیں قائم ہوئی. پھر داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایشوز میں جو ہے وہ اگر دیکھا جائے بیسیکلی تو ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کی علامات کو بیان کیا ہے، اور کیسے اہل ایمان جو اپنے تمام اعمال کا دار و مدار محبت الہیہ پر رکھتے ہیں، اور کیسے جو وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں مکمل طریقے سے، اور کیسے آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور کیسے انسان کو جو ہے وہ بیلنس لائف گزارنی چاہیے، اپنی دنیاوی زندگی کی طرف بھی فوکس کرنا چاہیے اور مین فوکس جو ہے اپنی اخروی زندگی کی طرف رکھنا چاہیے. رہبانیت سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے، اور اپنے سوشل معاملات میں جو ہے وہ جب انسان اللہ پر ایمان لے آئے تو پھر ان چیزوں کی پاسداری کرنی چاہیے. جو بھی وعدہ کرے، جو بھی اپنی زبان سے کسی بات کو کہے تو اس کا پاس رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ سنسیئرٹی کے ساتھ دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.